نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 126 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی دعا فرمائی ہے، تو اس کی سندی حیثیت کیا ہے؟ تو اس کے متعلق عرض ہے کہ دیگر انبیاء علیہم السلام کے بارے میں تو کوئی صراحت اس سلسلے میں نہیں گزری، البتہ بعض ضعیف روایات میں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمنا کا ذکر ہے، لیکن ان روایتوں پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح علامہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں آخری زمانے میں سیدنا حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کے نزول کی بحث میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو رفع و نزول کے لیے کیوں منتخب فرمایا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہودی لوگ اس بات کے دعوے دار تھے کہ انہوں نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا اور سولی پر چڑھا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہودیوں کے نرغے سے بچا کر طویل زندگی عطا فرمائی، اور وہ آسمان پر تشریف فرما ہیں زندگی کی حالت میں، اور قیامت کے قریب ان کا نزول ہوگا، جس سے یہودیوں کے دعوے اور ان کے جو افتراءات ہیں ان سب کا جواب ہو جائے گا۔ تو تمام پیغمبروں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخصیص کی ایک وجہ حضرت نے یہی لکھی ہے اور اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ اسی کے ضمن میں قیلہ کہہ کر، یعنی یہ بات بھی کہی گئی ہے، یہ تحریر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تھی کہ میں بھی کسی طرح امت محمدیہ میں شامل ہو جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا اس طرح قبول فرمائی کہ انہیں طویل زندگی عطا کی، اور دجال کو ختم کرنے کے لیے ان کو مقرر فرمایا کہ وہ دنیا میں نازل ہوں گے اور دجال کا پیچھا کریں گے۔ اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے سانس میں ایسا اثر ہوگا کہ دجال اس کی وجہ سے ایسا پگھلنے لگ جائے گا جیسا کہ پانی ڈالنے سے نمک پگھلتا ہے، اور آپ کے سانس کا اثر وہاں تک جائے گا جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے، تاں کہ باب لد پر، جو اسرائیل کا موجودہ دور میں ایک شہر ہے اور فلسطین کا حصہ ہے، وہاں آپ اسے قتل کر دیں گے۔ تو ایک وجہ یہ بیان کی کہ آپ نے یہ تمنا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمنا پوری فرمائی، لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھ دیا ہے حضرت حافظ صاحب نے کہ پہلی توجیہ زیادہ مضبوط ہے، اس لیے ہمیں اس بات کو بہت اہمیت کے ساتھ اور بہت تاکید کے ساتھ اپنے بیانات میں ذکر نہیں کرنا چاہیے، اور جو حقیقی اور صحیح باتیں ہیں بس انہی کو ذکر کرنا چاہیے۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ کیا انسانوں کی طرح جنات کی بھی تجہیز و تکفین ہوتی ہے، اور ان کی قبریں کہاں ہیں؟ اس کے بارے میں تفصیل بیان فرمائیں۔
تو اس کا جواب یہ ہے کہ واللہ تعالی عالم، یعنی اس کے بارے میں ساری تفصیلات حقیقتاً اللہ تعالی ہی کو معلوم ہیں، اور ہم اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے، کیونکہ جب جنات ہی ہماری نظروں سے اوجھل ہیں تو ان کی نقل و حرکت وہ بھی ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ وہ کہاں جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، کہاں رہ رہے ہیں، ہمیں جب وہ نظر ہی نہیں آتے تو ہم کیا کہیں کہ ان کی تجہیز و تکفین کیسی ہے و تدفین کیسی ہے۔ یہ سب مغیبات ہیں، چھپی ہوئی چیزیں ہیں۔ اس بارے میں جو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ہم کو معلومات ہو چکی ہیں، بس ان کو ہم جانتے ہیں، اس سے زیادہ اپنی طرف سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مثال کے طور پر حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری جو ہڈیاں ہوتی ہیں، جو ہم گوشت کھا کر پھینک دیتے ہیں، اس پر اللہ تعالی جنات کے لیے مزید گوشت پیدا فرما دیتے ہیں جسے وہ نوش کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ہمیں نہیں نظر آتا، ہم نے تو ہڈی پھینک دی، مگر چونکہ مخبر صادق نے خبر دے دی اس لیے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جو باتیں ہمیں صحیح سند کے ساتھ جنات وغیرہ کے متعلق معلوم ہو گئیں وہ تو ہم بیان کر سکتے ہیں، لیکن جس کے بارے میں ہمیں بتایا نہیں گیا تو ہم کیا بیان کریں۔ اور اس سلسلے میں جو سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں وہ بھی نہیں پیدا ہونے چاہیے، یہ سب بے ضرورت بے فائدہ سوالات ہیں۔ جنات کی تجہیز و تکفین ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے، اس کا ہماری اپنی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ آخرت میں اس بارے میں کوئی سوال ہونے والا ہے، لہذا ایسی جھگ بازی سے ہر شخص کو احتراز کرنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ مسجد شرعی کی حدود میں اوپر والے حصے میں مستورات کا مدرسہ چلا سکتے ہیں یا نہیں، نماز کے اوقات کے علاوہ میں؟ تو جواباً عرض ہے کہ مسجد شرعی کی حدود میں، یعنی جہاں جماعت ہوتی ہے اس کے اندر خواتین کے لیے مدرسہ چلانا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ خواتین کے بعض ایام ایسے ہوتے ہیں جن میں وہ مسجد میں نہیں آ سکتی حکماً ناپاکی کی وجہ سے۔ اب وہاں باقاعدہ مدرسہ چلا جائے گا، بالغہ عورتیں آئی جائیں گی تو بڑی دشواریاں پیدا ہوں گی۔ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ مدرسہ اگر چلانا ہو تو کسی گھر میں یا کسی ایسی جگہ کہ جہاں خواتین کا آنا شرعاً منع نہ ہو، وہیں پر مدرسہ چلایا جائے، مسجد میں نہ چلایا جائے۔ اسی طرح مسجد شرعی کی حدود میں خواتین کے اجتماعات بھی نہیں ہونے چاہیے، اس میں بھی یہی خطرہ برقرار ہے کہ ناپاکی کے ایام میں ان کا مسجد میں داخل ہونا ہی منع ہے، نماز پڑھنا بھی منع ہے، مسجد میں جانا بھی منع ہے۔ تو اگر یہ سب چیزیں ہوں گی تو ان پر احتیاط نہیں ہو پائے گی۔ پوچھتے ہیں مساجد کو حد سے زیادہ مزین کرنا، مثلاً ضرورت سے بہت زائد لائٹیں لگانا، پی وی پی کرانا، چھت میں جگہ جگہ گنبد بنانا اور شیشے کے دروازے لگانا، یہ سب کام چندے کی رقم سے یا کسی شخص کی رقم سے کرانے میں کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ مسجد کو مستحکم بنانا اور مناسب انداز میں اس کی تزئین کرنا، اس میں تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بے ضرورت تزئین یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ خاص طور پر جو مسجد کی اپنی آمدنی ہے، وقف کی آمدنی جسے کہا جاتا ہے، اس کا پیسہ تو ایسی چیز میں ہرگز نہیں لگانا چاہیے۔ اور اگر شیشہ لگایا جا رہا ہے ضرورت کی وجہ سے تو اس میں بھی اس کا خیال رہے کہ وہ آئینے کی شکل نہ بن جائے کہ جو اس کے سامنے نماز پڑھے اسے اس کی پوری جو ہے تصویر اس کے سامنے آ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
سوال کرتے ہیں کہ مردوں کے لیے ہیرے کی انگوٹھی پہننا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ 4.25 گرام کی چاندی کی انگوٹھی میں اگر ہیرا جڑا ہوا ہو تو اس کا استعمال مرد کے لیے درست ہے، اور عورت کے لیے تو 4.25 کی بھی کوئی قید نہیں ہے، وہ اس سے بھاری انگوٹھی بھی پہن سکتی ہے۔ بہرحال ہیرا ایک پتھر کی شکل میں ہے شریعت کی نظر میں، اگر کوئی اسے لگاتا ہے تو وہ ناجائز نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں سالگرہ منانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ سالگرہ منانا غیروں کی مشابہت کی بنیاد پر، اور پھر اس میں بہت سے لوازمات منکرات شامل ہو گئے ہیں، اس بنیاد پر مسلمانوں کے لیے اس طرح کی تقریبات منانا درست نہیں ہے۔ مثلاً اس میں موم بتیاں جلائی جاتی ہیں، کیک کاٹے جاتے ہیں، خاص انداز میں مٹھائیاں تیار ہوتی ہیں، مرد عورتوں کا بے حجاب مجمع ہوتا ہے، کہیں گانے باجے بھی ہوتے ہیں، تحفے تحائف بھی دیے جاتے ہیں بہت ہی التزام اور اہتمام کے ساتھ۔ تو یہ سب تکلفات ہیں، اور اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے جس کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے اسی طرح آدمی کی وفات کا وقت قریب آ رہا ہے، اور وہ موت سے بالکل نزدیک ہوتا جا رہا ہے۔ تو کسی کی عمر کے سال پورے ہو جائیں تو اس پر جہاں اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں پر شکر گزاری کا جذبہ دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ نے اتنی زندگی عافیت کے ساتھ گزروا دی، ساتھ میں یہ ہمارے لیے تنبیہ بھی ہے کہ اب جو وقت کا پہیہ چل رہا ہے یہ تمہیں موت سے قریب کر رہا ہے، اس لیے اس موقع کو بجائے خوشی کے ایک فکر کا موقع ہے، سوچنے کا موقع ہے، اپنی گزشتہ زندگی کا جائزہ لینے کا موقع ہے کہ اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی خوشی کے کتنے کام کیے، کتنے ہم سے ناراضگی والے کام ہوئے، اس کے اوپر ہمیں غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے۔ غفلت میں نہیں پڑنا، یہ نہیں کہ بس موج مستی میں لگ جائیں کہ بھئی آج سالگرہ ہے، بلکہ آخرت کو یاد کرنا چاہیے، اور خاص کر یہ کہ جو قومیں آخرت سے غافل ہیں انہوں نے ایسی تقریبات ہمارے اندر رائج کی ہیں، ان کا تشبہ اور ان کے طریقے کو اختیار کرنا یہ سب شریعت میں ممنوع ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے پچھلی کسی مجلس میں یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ بس وغیرہ میں اگر نماز کا وقت نکل رہا ہو تو ویسے ہی تشبہ کر لیا جائے اور پھر بعد میں نماز لوٹائی جائے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ بعد میں جو نماز لوٹائی جائے گی تو وہ قصر لوٹائی جائے گی اپنے گھر جا کر، یا پوری پڑھی جائے گی؟ تو جواباً عرض ہے کہ سفر شرعی کے درمیان میں جو نماز چھوٹتی ہے اگر اسے گھر جا کر کے قضا کیا جائے تو قصر ہی ادا کی جائے گی، یعنی 4 رکعت والی نماز 2 ہی پڑھی جائے گی۔ ہاں اگر سفر کے علاوہ، سفر شرعی کے علاوہ قریب ہی کا سفر تھا، اس میں چھوٹ گئی تھی اس طرح کی نماز، تو وہ پوری پڑھی جائے گی۔ تو سفر کا مطلب یہاں سے سفر شرعی ہے، اس کا خیال رکھا جائے گا۔ پوچھتے ہیں کہ ایک امام مسافر تھا، اس نے 2 رکعت پر قعدہ کیا، ظہر کی نماز پڑھا رہا تھا، پھر مزید اس نے 2 رکعت پڑھ کر سجدہ سہو کر لیا، اور اس کے پیچھے جو مقتدی تھے وہ بھی مسافر تھے، تو ان لوگوں کی نماز کا کیا حکم ہے؟
تو جواباً عرض ہے کہ چونکہ سجدہ سہو آخر میں کر لیا گیا اس لیے نماز تو درست ہو گئی، لیکن اس میں 2 رکعت شروع والی جو تھیں وہ تو فرض ہوئیں اور آخر کی جو 2 رکعت ہوئی ہیں وہ نفل ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے سجدہ سہو کر لیا اس لیے اب دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہی نماز ان کی صحیح ہو چکی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر قسم کے شرور سے محفوظ فرمائے، دارین کی عافیت سے نوازے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔